اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے پروردگار سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ سب سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی میرے پورے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے، پورے پاکستان سے آئے ہوئے، آزاد کشمیر سے آئے ہوئے جتنے بھی ڈیفرنٹلی ایبل اسپیشل بچے آئے ہیں، ان سب کو اور یہاں پہ بیٹھے تمام معززین کو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں ڈی جی اسپورٹس اسفند یار حضرت صاحب کا خیبر پختونخوا جنہوں نے اس پرکار تقریب پہ مجھے دعوت دی اور میری اتنی عزت افزائی کی۔ میں بہت خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گی، بارش بھی آنے والی ہے تو آئی جسٹ اسپیچ کہ جب میری سیاست کے آنے سے پہلے سے میری ایک افیلیشن رہی ہے اسپیشل لوگوں کے ساتھ، تو جب بھی میں ایسے کسی ایونٹ میں آتی ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آج آپ لوگوں میں آ کے عجیب سا سکون اور ایک بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے میں دوبارہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ آپ لوگ بہت ہی دل کے صاف اور بہت ہی زبردست لوگ ہوتے ہیں۔ جب بھی میرا دل اداس ہوتا تھا یا کچھ بھی، تو میں کنگسٹن اسکول کے ساتھ میری افیلیشن رہی ہے، تو آئی یوزڈ ٹو وزٹ دیٹ اسکول اور بالکل ایک انسان مینٹلی فریش ہو جاتا تھا۔ تو میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی بہار بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ ان کی جو انیشیٹیوز ہیں اس سال کے، دیٹ از کنسٹرکشن آف 1000 پلے گراؤنڈز ان دس ایئر۔ دین یہاں پہ میں طارق محمود صاحب کا بھی تھینک یو کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ انیشیٹیو 27 سال پہلے لیا، اینڈ دین ان لوگوں کا تھینک یو جو اس کو انہوں نے جاری رکھا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ آف اسپورٹس مینجمنٹ کمیٹی یہ ہوگا جی، دین ریہیبلیٹیشن آف ارباب میراث اسٹیڈیم انٹرنیشنل لیول انشاءاللہ وہ ہوگا، سو دیٹ باہر سے بھی ہمارے جو کنٹری ہے ادھر سے بھی آگے پلیئر جو ہیں وہ اپنی کھیل سکے اسپورٹس جو ہے۔ دین کنسٹرکشن آف اسپورٹس سٹی ان مردان، اور ویری گڈ نیوز کہ آپ ای میل بھی موجود ہے کہ یہاں پہ ہر ریجنل لیول پر جو بھی ڈسٹرکٹ اس کا جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس انڈور فیمیلس کے لیے بنایا جائے گا۔ اینڈ اس کے بعد جی جو میں نے اسکالرشپ کی بات کی، بہت زبردست انیشیٹو ہے۔ میں منسٹر عاقب خان صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج جب مجھے پتا چلا کہ جو مزید انیشیٹوز لیے گئے ہیں یہ صرف ان کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کا انٹرسٹ لینے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو ٹریک سوٹ ملے، آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اسسٹ کیا گیا۔ بینگ کمیٹی چیئرپرسن آف سوشل ویلفیئر، میری کچھ پہلے میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے بارے میں بہت ڈسکشن کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ فردر بھی ابھی میٹنگ میں کنٹینیو رکھیں گے کہ آپ لوگ کس طریقے سے کیونکہ ہاسپٹلس میں ابھی تک انفارچونیٹلی پرابلم ہوتے ہیں، ایشوز ہیں، یا ایجوکیشن لیول پہ ہیں، جاب کو لے کے ایشوز ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ملک اسٹیبل ہو جائے تو سب چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی، بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد موسف 27 سالوں سے نیشنل لیول پہ ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنل بنا ہے۔ دین اگین کانگریچولیشنز ٹو دی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ۔ آئی ویلکم ہمارے جو پلیئرز ہیں اسپیشل پرسنز فرام جاپان، دے ہیو ٹیکن دس انیشیٹو دس ایئر اینڈ ہوپفلی ان کو فالو کرتے ہوئے باقی کنٹریز بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر ایکسپیکٹنگ کہ زیادہ کنٹری سے پارٹیسپیشن ہوگی۔ اور اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر بعد ہم لوگ کشمیر سولیڈیرٹی ورک کریں گے، اینڈ آئی واز ویری ہیپی جب میں نے آپ سب لوگوں میں وہ جوش دیکھا جو آپ لوگ کشمیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ میرا ننیحال جو اس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو آئی گیٹ ویری ایموشنل، تو وہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب ایک شعور جب میں دیکھتی ہوں ابھی پاکستانیوں میں جو آج سے کچھ سال پہلے نہیں تھا۔ تو اس بات کے لیے میں اپنے پرائم منسٹر کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس
میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی. ملی نغمہ ایک پلے کیا گیا وطن ہمارا آزاد کشمیر. تو وطن ہمارا آزاد کشمیر کو حصہ پائے گا انشاءاللہ جموں اینڈ کشمیر میں انشاءاللہ حصہ بنے گا پرائم منسٹر کی کوششوں سے. اس کے بعد میں چاہوں گی کہ ایک میسج میں ضرور دوں جو انٹرنیشنلی اگر لوگ سنیں بیکاز it's high time for whole of the world nations to deplore the despotic and terrorist act of Modi's occupation over Jammu and Kashmir. یہ جو زیادتی اور یہ جو فیسزم سٹارٹ کیا مودی نے, یہ جو آئیڈیالوجی کو فالو کرے ہٹلر کی RSS آئیڈیالوجی کو انسپائرڈ ہے جو مودی انڈیا پورا ہندوستان نہیں. کیوں؟ کیونکہ پورا ہندوستان اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کشمیر کو آپ آکوپائی کر لے گا تو وہ اس کی سوچ ہے. یہ اپنے زوال کی طرف اس نے ایک قدم بڑھایا ہے مودی نے, انڈیا کے زوال کی طرف. کیونکہ آپ اگر ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہت ساری فرقے ہیں, بہت ساری قومیں ہیں وہاں پہ سکھ بھی ہیں, وہاں مسلمان بھی, آپ کو پتہ ہے بہت ساری قومیں ہیں. تو یہ جو اس نے RSS کی آئیڈیالوجی کو جو پھیلا رہا ہے تو وہ ان میں بھی ڈال رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کشمیر بنے گا پاکستان. آپ لوگ اپنے پرائم منسٹر عمران خان پہ ٹرسٹ رکھیں کہ ہمیشہ خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا. 50 سالوں میں کبھی یونائٹڈ نیشنز میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کی گئی کشمیر کے اوپر. This was the first time کہ ایمرجنسی میں ان لوگوں نے میٹنگ بلائی. اور انشاءاللہ we are all looking forward کہ خان صاحب 26 ستمبر کو کیا وہاں پہ اقوام متحدہ میں کیا اسپیچ کرتے ہیں, اور ہمارا پورا سپورٹ اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہے, اپنے ملک کے ساتھ ہم کھڑے, ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. We will never back off. یہ انڈیا کی سوچ ہے. اور ہم مسلمان وہ قوم ہے جو اللہ اکبر کے نعرے پہ ہمارا خون جب کھولتا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ مر جائیں گے, کیونکہ شہادت جیسے رتبے کے لیے تو ہر مسلمان دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے.